السلام علیکم معزز سامعین حضرات، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آفٹر دس ٹروم قسط نمبر 23۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ وہ لوگ بغیر رکے سفر کرتے رہے۔ گاڑی میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ سینڈوچ اتنے تھے کہ دوپہر تک کام آئے۔ انہوں نے گاڑی روکے بغیر ناشتہ کیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سینڈوچ بھی ختم ہو گئے اور کافی کا تھرموس بھی خالی ہو گیا، لیکن گاڑی میں ڈبل روٹی، ہنٹر بیف مکھن، ابلے ہوئے انڈے موجود تھے۔ 3 بجے کے قریب ڈرائیور نے کہا، میں آگے ہوٹل میں گاڑی روکوں گا، تھرموس میں چائے لے لیں گے اور پانی کا کولر بھی بھر لیا جائے گا۔ وہ اشارہ تھا۔ جے نے فوراً بٹن دبایا۔ درمیانی سیٹ اور پچھلی سیٹ کے درمیان ایک دیوار نمودار ہو گئی۔ ڈیوڈ کیلی شاید سو رہا تھا۔ سیمور اور جے دونوں کے لیے وہ ایک اجنبی ملک تھا۔ وہ سوئے نہیں اور تجسس سے کھڑکی کے باہر دیکھتے رہے۔ اجنبی ناموں والے شہر گزرتے رہے۔ راستے میں ایک بار بھی انہیں نہیں روکا گیا۔ رات 10 بجے تک وہ چنیوٹ نامی شہر میں رکے۔ وہ چھوٹا سا شہر تھا۔ شہر کے باہر ایک بنگلے کے سامنے لینڈ روور رکی۔ پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھول دیا گیا۔ گاڑی اندر چلی گئی۔ وہ سب اتر آئے۔ وہاں ڈرائیور ہی ان کی میزبانی کر رہا تھا۔ یہاں ہم رات گزاریں گے، صبح کا ناشتہ کر کے چلیں گے، اس نے کہا۔ کھانے کے بعد اس نے کہا، آئے میں آپ لوگوں کو کمرہ دکھا دوں۔ کمرے؟ جے نے کہا، ہم تینوں کے لیے کمرہ بہت ہے، اور سنو، یہ ہمارے لیے بیریئر چیک کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے ڈیوڈ کیلی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بیریئر چیک، اور وہ بھی بہت بڑی رقم کا۔ اسے ہم ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے۔ ڈرائیور نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا اور کندھے جھٹک دیے، جیسی تمہاری مرضی، آؤ میرے ساتھ۔ سفارت خانے کے گارڈز کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ جمال شاہ نامی کوئی شخص آئے تو اسے فوراً سفیر کے پاس بھیج دیں۔ اس دوران امریکہ سے $2 کروڑ کا تصدیق شدہ بینک ڈرافٹ بھی آ چکا تھا۔ ڈرافٹ ایک خصوصی قاصد لے کر آیا تھا۔ جمال شاہ وعدے کے مطابق نہیں پہنچا تو ہیری گلبرٹ پریشان ہو گیا۔ اس نے طارق سلیمان کو فون کیا۔ جمال شاہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، وزیر نے اسے تسلی دی، وہ پہنچ جائے گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مقبوضہ کشمیر سے نکل کر یہاں آنا کوئی آسان کام نہیں، خاص طور پر موجودہ صورتحال میں۔ سفیر موجودہ صورتحال کا مطلب سمجھتا تھا۔ بھارت والے کشمیر میں مسلسل کرفیو لگا ہوا تھا۔ نہتے مظاہرین پر گولیاں چلائی جا رہی تھی، تشدد کیا جا رہا تھا، عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا تھا۔ کشمیری سرحد پر بھی کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، اس نے کہا۔ نہیں، ہم اور آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر میں بھارتی فوج کیسی سربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جمال شاہ اگلے روز 11 بجے کے قریب آیا۔ گارڈ نے اسے ایک چپراسی کے ساتھ سفیر آرتھر مور کے آفس بھجوا دیا۔ ہیری گلبرٹ بھی وہیں موجود تھا۔ میں کشمیر فرنٹ کے ہائی کمان سے خصوصی ہدایت لے کر آیا ہوں جناب، جمال شاہ نے کہا۔ وہ پڑھا لکھا جوان تھا، روانی سے انگریزی بول رہا تھا۔ ہم نے زر تاوان کی ادائیگی کا بندوبست کر لیا ہے، ہیری گلبرٹ نے کہا۔ مجھ سے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ شرط تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، اور کوئی شرط بھی ہو تو بتاؤ۔ ہیری گلبرٹ کے لہجے میں تشویش تھی۔ مجھے بس ایک ہی شرط بتائی گئی ہے، جمال شاہ نے کہا، وہ یہ کہ مسٹر کیلی کو صرف آپ کی تحویل میں دیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے ہیڈ کوارٹر آنا پڑے گا۔ یعنی کشمیر؟ میرا مطلب ہے مقبوضہ کشمیر۔ ہیری بوکھلا گیا۔ جی ہاں۔ اس کے لیے تو مجھے بھارت جا کر وہاں کی حکومت سے بات کرنا ہوگی۔ وہ آپ کو کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ اس طرح تو ان کے کرتوت آپ پر کھل جائیں گے۔ جمال شاہ کے لہجے میں نفرت تھی۔ اس وقت پورا کشمیر آگ اور خون میں نہایا ہوا ہے۔ وہ کشمیر کا یہ چہرہ آپ کو کبھی نہیں دیکھنے دیں گے، اور یقین کرے، یہ آگ اب یا تو کشمیر کی آزادی کے بعد بجھے گی، یا اس وقت جب خدا نخواستہ روئے زمین پر ایک بھی کشمیری حریت پسند زندہ نہیں بچے گا۔ وہ چونکا۔ وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ میں تو یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تمہارے ساتھ؟ وہ کیسے؟ جیسے میں آیا ہوں۔ تم کیسے آئے ہو؟ یہ تو آپ چلیں گے تو دیکھیں گے۔ ناجائز طریقے سے کشمیر میں داخل ہوں گے؟ ناجائز طریقے سے نہیں۔ یہ دیکھے گا کہ اپنے گھر پر کوئی قابض ہو جائے تو اپنے گھر میں گھسنے کے لیے کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جان جوکھوں سے گزر کر کشمیر میں کشمیریوں کے داخلے کو آپ جیسے لوگ ہی ناجائز کہہ سکتے ہیں۔ آپ کبھی اس اذیت سے گزرے جو نہیں۔ اس کے لہجے کے دکھ نے ہیری گلبرٹ کے دل کو بوجھل کر دیا۔ اس نے کہا، دیکھو مسٹر شاہ، میں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنے وطن بات کرنا ہوگی۔ ڈر رہے ہیں نا؟ جمال شاہ نے مذاق اڑایا۔ مجھے دیکھیں، میں انہی خطرات سے گزر کر آپ تک پہنچا ہوں۔ کام آپ کا ہے۔ آپ اپنے آدمی کو رہا کرانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم اپنی قوم اپنی زمین کو رہا کرانا چاہتے ہیں۔ فرق جذبے کا ہے نا؟ ہیری گلبرٹ کھسیا گیا۔ تم ایسا کرو، آج ہمارے مہمان رہو، میں امریکہ بات کروں، فیصلہ ہو جائے گا۔ نہیں صاحب، آپ کا مہمان ہونا مجھے قبول نہیں، اب میں چلتا ہوں، کل 11 بجے پھر آؤں گا آپ کا فیصلہ معلوم کرنے۔ جمال شاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے مسٹر شاہ، ہیری بھی اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کے انداز میں اس جوان کے لیے وہ احترام تھا جو وہ اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ ناشتے کے بعد صبح 9 بجے انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ان کے پاس روٹی اور بھنا ہوا گوشت موجود تھا، کافی کا بھرا ہوا تھرموس بھی تھا اور کولر میں تازہ پانی بھی۔ جب سے سفر شروع ہوا تو ڈیوڈ کیلی نے ایک بار بھی زبان نہیں کھولی تھی، جانتا تھا کہ اسے کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ ڈرائیو کرنے والا شخص غیر ضروری طور پر بات کرنے کا قائل نہیں تھا، اور سیمور اور جے احتیاطاً بات نہیں کر رہے تھے، منہ سے کچھ نکل نہ جائے۔ 1 بجے انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ اب وہ بہت خوبصورت علاقے میں سفر کر رہے تھے، پھر پہاڑی سفر شروع ہو گیا، بارش بھی ہو رہی تھی۔ ایسے میں وہ خطرناک سفر اور خطرناک ہو گیا، لیکن ڈرائیور کا اطمینان قابل دید تھا، لگتا تھا کہ وہ پہاڑی راستے کے لیے اجنبی نہیں۔ سڑک پر جا بجا خطرناک موڑ تھے، بلکہ ایک مرحلے پر تو وہ بلا شبہ سینکڑوں خطرناک موڑوں سے گزرے۔ جے کا تو جی متلانے لگا۔ شام 5:30 بجے مظفر آباد کا نام دے کر جے کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں۔ آگے راستہ بہت خراب تھا۔ 9:30 بجے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں بستیاں تو تھی لیکن آبادی نہیں تھی۔ جے ڈرائیور سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر اسے اس کی ہدایت یاد آ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی زبان کو روکا۔ رات میں وہ سفر اور خطرناک ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ 11 بجے کے قریب ڈرائیور نے گاڑی روکی، اترا اور انہیں بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ باہر اترے تو جے نے دیکھا وہ ریسٹ ہاؤس تھا، وہاں اندھیرا تھا، لگتا تھا کہ کوئی نہیں، لیکن گاڑی روکنے کے بعد 3 افراد نکل آئے۔ جے نے سیمور کو گاڑی میں جانے کا اشارہ کیا کیونکہ ڈیوڈ کیلی کو وہ گاڑی میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ ڈرائیور جے کو عقبی حصے کی طرف لے گیا، وہاں جنگلہ لگا ہوا تھا، نیچے کافی نیچے دریا بہہ رہا تھا۔ یہ دریا نیلم ہے، اس نے جے کو بتایا، اور دریا کے پار بھارت کا غصب کیا ہوا کشمیر ہے، ہمیں دریا پار کرنا ہوگا۔ دریا کا بہاؤ تو بہت تیز ہے، جے نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ صرف بہاؤ ہی نہیں، یہاں پانی کے جو بہت بڑے پتھر بھی ہیں، تو پھر دریا ہم انشاءاللہ خیریت سے پار کر لیں گے۔ خطرناک مرحلہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کرفیو ہے، فوجی گاڑیاں مسلسل گشت کر رہی ہیں، دیکھا جائے گا، جے نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے دوست؟ خالد۔ آؤ اب چلیں، کچھ دیر آرام کر لو ریسٹ ہاؤس میں، آدھی رات کے وقت کس وقت ہم دریا پار کریں گے۔ وہ واپس چل دیے۔ اچانک جے نے پوچھا، یہاں بجلی نہیں ہے کیا؟ ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر لائٹ آن نہیں کی، یہ پورا علاقہ خالی کرا لیا گیا ہے۔ یہ بات بھارتی فوج کے علم میں بھی ہے، وہ ریسٹ ہاؤس میں روشنی دیکھیں گے تو مشکوک ہو جائیں گے، اور یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ریسٹ ہاؤس کا ایک کمرہ ان کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ خالد ان سے کہا کہ وہ سو جائیں، دریا پار سے ملنے والے سگنل کے مطابق 4 بجے دریا پار کیا جائے گا، لیکن جے اور سیمور اس مشورے پر عمل نہ کر سکے۔ ایک تو وہ بے صبرے ہو رہے تھے، دوسرے انہیں کشمیریوں پر اعتماد بھی نہیں تھا۔ 4 بجے خالد آیا اور اس نے اشارے سے جے کو بلایا۔ وہ اسے لے کر ریسٹ ہاؤس کے عقبی حصے کی طرف چلا گیا۔ وہاں جے نے حیرت سے دیکھا، ریسٹ ہاؤس کے عقبی حصے سے دریا کے پار تک ایک موٹا رسہ تنا ہوا تھا، اور وہ رسہ مسلسل ڈھلوانی شکل میں دریا کے پار گیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ دوسری طرف کشمیر لبریشن فرنٹ والے موجود ہے۔ جے نے اس رسے کے ذریعے دریا پار کرنے کا تصور کیا اور لرز کر رہ گیا۔ یہ تو بہت مشکل ہے، وہ بڑبڑایا۔ کچھ مشکل نہیں، جہاں تم تینوں کے لیے ایک ایک چرخی موجود ہے، خالد بے پرواہی سے کہا۔ فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے، بس چرخی تھام لو، وہاں پہنچ کر چرخی چھوڑ کر چھلانگ لگا دینا۔ تب جے کو وہ چرخیاں نظر آئی، لیکن ڈیوڈ کیلی، اسے چرخی کے ساتھ باندھ کر دھکیل دیا جائے گا، اسے کنارے پر میرے ساتھی بحفاظت اتار لیں گے۔ یعنی ہم تینوں الگ الگ جائیں گے؟ جے نے پوچھا۔ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں بتا چکا ہوں، کیلی بہت بڑی رقم کا بیریئر چیک ہے، ہم تینوں ساتھ ہی جائیں گے، کیلی میرے اور میرے ساتھی کے درمیان ہوگا۔ تم خامخواہ اپنے مشکلات پیدا کر رہے ہو، ان مشکلات کے بارے میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی، خالد نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ اپنے ساتھی کو لے آؤ۔ یہ جا کر سیمور اور کیلی کو لے آیا۔ کیلی کے دونوں ہاتھ درمیانی چرخی سے باندھ دیے گئے۔ سیمور نے پہلی چرخی تھام لی، جے سب سے پیچھے تھا۔ خالد نے دھکیلا، وہ تینوں چلے۔ چرخی کی رفتار بتدریج بڑھتی گئی۔ جے کو لگ رہا تھا کہ وہ اڑ رہا ہے، لگتا تھا کبھی کسی بھی لمحے اس کے ہاتھ کی گرفت جواب دے جائے گی۔ دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کا بہت برا حال تھا، خوف سے جسم سرد پڑ گیا تھا۔ اوپر سے مسلسل نیچے کو جاتی ہوئی رسی پر چرخی کی رفتار بے حد خطرناک تھی۔ دریا پار کرنے کے بعد رسی کافی نیچی ہو گئی تھی۔ سیمور کے پیروں نے تقریباً زمین کو چھو لیا۔ یہ محسوس کر کے اس نے چھلانگ لگا دی اور تیزی سے خود کو سنبھالتے ہوئے ڈیوڈ کیلی کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اتنی دیر میں 3-4 کشمیری بھی آ گئے۔ انہوں نے سیمور سے کہا، تم قیدی کو سنبھالو، ہم تمہارے ساتھی کو سنبھالتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ آگے بڑھ گئے۔ جے کو کیلی سے کچھ پیچھے روکنا ضروری تھا۔ کیلی جیسے ہی آیا، سیمور نے پوری قوت سے اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ جے کو اس سے پہلے ہی روک لیا گیا تھا۔ پھر کشمیریوں نے سر رسہ کاٹ دیا، اس کی وجہ سے اور آسانی ہو گئی۔ سیمور نے کیلی کے ہاتھ کھول دیے۔ انہیں سنبھلنے میں 4 منٹ لگے۔ اب جلدی کرو، ایک کشمیری نے کہا۔ ہم تیار ہیں۔ وہ دیودار کے درختوں سے گھری ایک پگڈنڈی پر بڑھ گئے۔ کیلی کی آنکھوں کی پٹی مصیبت بن گئی تھی، انہوں نے کیلی کو سہارا دینا پڑ رہا تھا۔ جے نے ایک کشمیری سے پوچھا کہ آنکھوں کی پٹی کھول دی جائے، مگر اس نے منع کر دیا۔ اوپر پہنچ کر آگے چلنے والے کشمیری نے سیٹی بجائی۔ کچھ اوپر سے ویسے ہی سیٹی سنائی تھی۔ کشمیری نے انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ گیا۔
چند ہی لمحوں بعد انہوں نے خود کو درختوں کے درمیان گھرے ہوئے ایک مستطیل قطع زمین پر پایا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے حال ہی میں جھاڑی وغیرہ صاف کرنے کے بعد صاف کیا گیا ہے۔ کٹی ہوئی گھاس پھوس اور جھاڑیوں کی ایک طرف ڈھیر لگا تھا۔ وہاں ایک بڑا فوجی ٹرک کھڑا تھا۔ وہاں کچھ مسلح کشمیری کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک دبلا پتلا اور دراز قد اور وجیح کشمیری بے حد نمایاں تھا۔ ڈیوڈ کیلی جے اور سیمور کے درمیان تھا۔ وہ تینوں مستطیل قطع زمین کے کنارے پر ہی رک گئے۔ وجیح کشمیری ان کی طرف چلا آیا، ان کے پاس آ کے رکا۔ تم صرف دو ہو؟ اس نے پوچھا۔ سعادت کہاں ہے؟ وہ مر چکا ہے، جے نے جواب دیا۔ کیسے؟ اس نے کام خراب کرنے کی کوشش کی تھی، پورا منصوبہ تباہ کرنے والا تھا وہ۔ تو تم نے اسے ختم کر دیا؟ ہاں، اور ہمارا ایک ساتھی سمندری طوفان کے دوران حادثے میں مر گیا۔ خوبرو کشمیری چلنے میں جے کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، سعادت کا قصور ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ جے نے اسے تفصیل سنا دی۔ میں اسے ختم نہ کرتا تو ہم وہیں پھنس کر رہ جاتے۔ سعادت اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے مرا ہے، خوبرو کشمیری نے کہا۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، میں سمجھا نہیں۔ تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ خیر، تو اب تم دو بچے ہو، جے پال اور بھگوڑا سیلر سیمور کوئن۔ کام کی بات کرو، سیمور نے چڑھ کر کہا۔ اور تم اپنی کہو، تم کیا بلا ہو؟ میں مصطفیٰ ہوں، خوبرو کشمیری نے جواب دیا، کشمیر لبریشن فرنٹ کا ملٹری لیڈر۔ جے حیران رہ گیا۔ تم خود آئے ہو؟ اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا؟ کچھ خطرات مول لینا ہی پڑتے ہیں، اتنا بڑا کام میں اپنے ماتحتوں پر نہیں چھوڑ سکتا، مصطفیٰ نے کہا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ وہ اپنے کمبل، اسلحہ اور دوسرا سامان لے کے ٹرک میں رکھنے لگے۔ مصطفیٰ پھر ان لوگوں کی طرف بڑھا۔ اب میں تمہیں بتا دوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم کسی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس علاقے میں کرفیو لگا ہوا ہے، صرف فوجی گاڑیاں یا وہ گاڑیاں جنہیں خصوصی اجازت نامہ دیا گیا ہو سڑکوں پر نظر آ سکتی ہیں۔ یہ ٹرک دو فوجیوں اور ان کی وردیوں کے ہم نے رات قبضے میں کیا ہے۔ اس کے کاغذات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ٹرک کے اگلے حصے میں ہمارے دو آدمی بیٹھیں گے جو بھارتی فوج کی وردی میں ہیں، ہم پیچھے بیٹھیں گے۔ راستے میں ایک روڈ بلاک آئے گا۔ چیکنگ کرنے والوں کے پاس سے سمجھنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ٹرک خالی نہیں ہے۔ امکان یہ ہے کہ وہ کینوں سے ہٹا کر نہیں دیکھیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کیا تو ہم سب پر گولیاں چلاتے ہوئے باہر نکلیں گے، سمجھ گئے؟ جے نے اس بات میں سر ہلایا۔ سیمور نے پوچھا، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اوپر پہاڑوں میں ہمارا ایک عارضی اڈا ہے، اور ہاں، اب قیدی کو ہمارے حوالے کر دو۔ جے اور سیمور کے درمیان نگاہوں کا تبادلہ ہوا، پھر جے نے کہا، نہیں، یہ ہماری تحویل میں رہے گا، کم از کم اس وقت تک جب تک ہمارا حصہ نہیں ملتا۔ تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی کہ یہ $2 کروڑ کا بیریئر چیک ہے۔ مصطفیٰ کے انداز سے لگتا تھا کہ اس پر اعتراض کرے گا، لیکن پھر اس نے کندھے جھکا دی اور بولا، چلو ٹھیک ہے، ٹرک میں بیٹھو۔ اس کے ساتھی پہلے ہی ٹرک میں بیٹھ چکے تھے۔ سیمور اچھل کر ٹرک پر چڑھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کیلی کو اوپر چڑھایا، پھر جے اور سب سے آخر میں مصطفیٰ ٹرک پر سوار ہوا۔ مصطفیٰ نے کینوس کا پردہ گرا دیا۔ سفر شروع ہو گیا۔ ایک بات بتاؤ، جے نے مصطفیٰ سے پوچھا، ان فوجیوں کو کیا بنا اس ٹرک میں تھے؟ مصطفیٰ نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ جے کو اس کی نگاہوں سے خوف آنے لگا۔ ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم نہیں جانتے؟ جانتا ہوں، لیکن اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو جو ایک منفرد بخش جرم کر کے آ رہے ہو اور راستے میں اپنے ایک ساتھی کو ٹھکانے بھی لگائے ہو، مصطفیٰ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج ہم جس دشمن کو بخشیں گے، ممکن ہے کل وہ ہمیں قتل کر دے۔ تمہارے ہونٹ سکوڑنا بہت آسان ہے۔ تم آج یہاں آئے ہو، کل چلے جاؤ گے، ہم یہیں ہوں گے، آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور تم نے جلی ہوئی بستیوں اور نہتے کمزور لوگوں کی لاشیں نہیں دیکھی؟ اس کے لہجے نے جے کو لرزا دیا۔ اپنے جسم میں دوڑنے والی تھرتھری کو چھپانے کے لیے اسے کندھے جھٹک دیے۔ ٹرک اب ایک پہاڑی سڑک پر مڑ گیا۔ جیسے جیسے اوپر جا رہے تھے، سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ صرف قمیص اور پتلون پہنے ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد انہیں باقاعدہ سردی لگنے لگی، لیکن کشمیری صرف کشمیری شلوار ہونے کے باوجود موسم کی اس تبدیلی سے بے نیاز تھے۔ ان میں سے بیشتر اونگ رہے تھے۔ ٹرک کو لگنے والے جھٹکے بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو رہے تھے۔ مصطفیٰ کے اشارے پر سیمور نے کیلی کی آنکھیں کھول دی، البتہ اس کا منہ اب بھی بند تھا۔ ذرا دیر بعد اس کی آنکھیں مندنے لگیں۔ دیکھتے دیکھتے وہ سو گیا۔ ٹرک میں اب صرف 3 افراد جاگ رہے تھے، جے، سیمور اور مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کی گود میں رکھی M3 گن کے دستے پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھلکنے لگتی۔ راستے میں 2 رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فوجی نے کاغذات چیک کیے۔ اس دوران ٹرک کے عقبی حصے میں وہ سب کشیدہ اعصاب لیے بیٹھے رہے۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی بھی لمحے عقبی حصے پر پڑا ہوا کینوس اٹھا دیا جائے گا۔ زندگی اور موت کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ کشمیری اپنی گنے تانے بالکل الرٹ بیٹھے تھے۔ جے ڈر رہا تھا کہ کہیں ان میں سے کسی کے اعصاب جواب نہ دے جائیں اور وہ فائرنگ نہ شروع کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری رکاوٹ سے گزرنے کے بعد مصطفیٰ نے اٹھ کر کینوس کا پردہ اوپر باندھ دیا۔ ان کی نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ وہ کشمیر کی صبح تھی۔ گولیوں کی گھن گرج، بارود کی بو اور جبر استدباد کی تمام نشانیاں مل کر بھی اس صبح کی خوبصورتی کو ختم نہیں کر سکی تھیں۔ دیودار کے درختوں سے آراستہ ڈھلانے اپنے قدم سبزے پر جمائے کھڑی تھی۔ ہوا جنگلی خودرو پھولوں کی خوشبو سے بوجھل تھی۔ ایک طرف سربلند آسمان سے باتیں کر رہے تھے، ایک طرف دیودار کے درختوں کا جنگل تھا۔ پھر ٹرک پکی سڑک کو چھوڑ کر کچے راستے پر چلنے لگا۔
اب انہیں لگنے والے جھٹکے بہت شدید تھے۔ ہر جھٹکے پر ایسا لگتا تھا کہ ٹرک سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا پڑے گا۔ وہ سفر زیادہ طویل نہیں تھا لیکن انہیں بہت طویل لگا۔ بالآخر سڑک ایک مستقل قطع زمین پر پہنچ کر رک گیا۔ وہ جگہ دیودار کے بلند و بالا درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ وہ ٹرک سے اتر آئے۔ مصطفیٰ اپنی MP3 اب بھی چکنے پن سے تھامے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے جے محسور ہو کر رہ گیا۔ مشرقی پہاڑوں سے سر اٹھا کر جھانکتے ہوئے سورج نے اس کی نظروں کو خیرہ کر دیا۔ پھر اسے درختوں کی اوٹ سے کچھ کھنڈرات جھانکتے نظر آئے۔ وہ کئی عمارتیں تھیں، کچھ کی چھتیں سلامت تھیں، 2 سے زیادہ دیواریں کہیں بھی سلامت نہیں تھیں۔ جے کو اچانک احساس ہوا کہ وہ کبھی ایک بہت بڑا منظر رہا ہوگا اور وہ جگہ ویران تھی۔ ٹرک کے شور کے بعد وہ سناٹا کو زیادہ محیب لگ رہا تھا۔ یہ درگا دیوی کا مندر ہے، مصطفیٰ نے کچھ تجسس بھانپتے ہوئے بتایا۔ یہ بہت پرانا مندر ہے، یہاں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے روز پوجا کی جاتی تھی، بھجن گائے جاتے تھے، مگر دیوتاؤں کو خوش کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ لاکھوں دیوتاؤں کو بے وقت خوش رکھا کہا جا سکتا ہے۔ ایک دن کوئی دیوتا کم توجہ ملنے پر ناراض ہو گیا، چنانچہ زلزلہ آ گیا۔ جو دیوتا خوش تھے وہ جانبدار ہو گئے۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ کہتا کہ یہاں پجاری کی روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں، اس لیے لوگ اس طرف کو رخ نہیں کرتے۔ تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ جے نے پوچھا۔ دن یہاں گزاریں گے، اندھیرا ہونے کے بعد اپنے ٹھکانے کا رخ کریں گے، مگر یہ تو کھلی جگہ ہے، یہ بے حد محفوظ جگہ ہے، آبادی بہت دور ہے، اور پھر یہ لوگ یہاں کا رخ نہیں کرتے، کوئی یہاں بھٹکتا ہی نہیں۔ میرا اشارہ مقامی لوگوں کی طرف نہیں تھا، ممکن ہے ہمیں تلاش کیا جا رہا ہو، ایسے میں ہیلی کاپٹروں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ ہیلی کاپٹر اس طرف آ ہی نہیں سکتے، اور آ بھی گئے تو انہیں کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئے گی جس سے پتہ چلے کہ ہم یہاں مقیم ہیں۔ ہم نیچے پجاری والی کوٹھی میں رہیں گے، یقین کرو ہم یہاں محفوظ ہیں، اب چلیں، کہیں تمہارے خیال والے کاپٹر آ ہی نہ جائے۔ پھر وہ ہنسا۔ پھر وہ ان سے کچھ کہے بغیر درختوں کے جھنڈ کی طرف اس راستے کی طرف بڑھ گیا جو کھنڈرات کی طرف جاتا تھا۔ جے ہچکچائے، اس نے سوائے نظر سیمور کو دیکھا۔ سیمور کے انداز میں بھی بے یقینی تھی، شاید وہ ویران مقام ان کے اعصاب پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا، یا پھر انہیں اس احساس نے بے یقینی میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ یہاں بہت اکیلے ہیں اور مصطفیٰ پر انحصار کرنا ان کی مجبوری بن گیا ہے۔ پھر سیمور نے جیسا احساس کو جھٹک دیا۔ تم بھوتوں پر یقین رکھتے ہو؟ اس نے جے سے پوچھا۔ نہیں تو پھر چلو۔ سیمور نے کور کیلی کے ہاتھ سے بندھی ہوئی رسی کو جھٹکا دیا۔ جے ڈیوڈ کیلی کے پیچھے تھا، ان کے پیچھے کشمیری تھے۔ راستے سے گزر کر وہ کھنڈر میں پہنچے۔ سامنے 5-6 سیڑھیاں تھیں جو 2 بڑے بڑے ستونوں کے درمیان ایک ہال کی طرف جا رہی تھی۔ اس ہال میں دونوں طرف متعدد دروازے تھے جو پجاریوں کی کوٹھیوں کی طرف کھلتے تھے۔ مصطفیٰ وہاں پہنچ چکا تھا اور اشارے سے انہیں بلا رہا تھا۔ سیمور نے سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ اسے دوسری سیڑھی پر توقف کرنا پڑا کیونکہ ڈیوڈ کیلی پہلی سیڑھی پر سے پھسل گیا تھا۔ پھر وہ چاروں ہاتھ پاؤں کے زور پر اٹھا۔ جے پھر ہچکچایا، وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شاید مصطفیٰ کے اشارے میں کوئی خاص بات تھی، اس کے انداز میں کشیدگی تھی۔ جے کو کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا، اس کی نوعیت سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ وہ کھڑا سیمور اور ڈیوڈ کو دیکھتا رہا۔ اس نے سیڑھیوں پر قدم نہیں رکھا۔ سیمور اوپر سیڑھی پر پہنچ کر پھر رکا۔ اس کے ہاتھ میں موجود رسی کھنچ گئی۔ ڈیوڈ کیلی بہت آہستہ آہستہ چڑھ رہا تھا۔ پھر جے نے بائیں جانب ایک بڑے ستون کے پاس ایک متحرک سایہ سا دیکھا۔ دائیں جانب سے پڑنے والی دھوپ نے سائے کو بڑھا دیا تھا۔ کچھ بے اعتباری، کچھ بدروہوں کا تذکرہ اور کچھ خوف اور تھکن، یہ ساری چیزیں مل کر اس کے دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ مگر پھر اچانک ہی جیسے اس کی جبلت چیخ چیخ کر اسے کچھ بتانے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ کوئی بہت خوفناک بات ہونے والی ہے۔ وہ حلق کے بل چلایا، سیمور ہوشیار۔ سیمور تیزی اس کی طرف گھوما۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ خطرہ اس طرف سے لاحق نہیں ہو سکتا۔ وہ گھوما۔ اس نے کیلی کو ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی چھوڑ کر تیزی سے اپنا ریوالور نکالا۔ اس کی پھرتی قابل ستائش تھی، لیکن ستون کے پیچھے سے وہ شخص کھلے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مشین پستول تھا جس کا رخ سیمور کے سر کی طرف تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، امریکی پستول نیچے گرا دو، لیکن سیمور نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی کشمیری کے پیٹ میں لگی، پیچھے کی طرف گرا۔ مشین پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سیمور تیزی مصطفیٰ کی طرف مڑا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ دائیں جانب پر ستون کے پیچھے سے مشین پستول ہاتھ میں لیے ایک اور کشمیری نکل آیا، اور اب اس پر سیمور کو وارننگ دینے کی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں تھی۔ جے کو لگا دھماکے سے تمام سیڑھیاں منہدم ہو گئی ہیں۔ فائر کی آواز پورے کھنڈر میں گونج گئی تھی۔ سیمور پیچھے کی طرف گرا۔ اس کی لپیٹ میں ڈیوڈ کیلی بھی آ گیا۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے آ کر نیچے گرے۔ سیمور کے جسم میں پوری برسٹ کی گولیاں اتر گئی تھیں۔ جے نے بھی اپنا ریوالور نکال لیا تھا۔ اس نے سیمور پر گولی چلانے والے پر فائر کیا۔ وہ لڑکھڑاتا پیچھے ہٹا جیسے لگنے والی گولی نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا ہو۔ پھر وہ ڈھیر ہو گیا۔ جے کے ذہن میں بس ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، غداری۔ اس نے سیمور اور کیلی کی طرف چھلانگ لگائی جو نیچے گرے تھے۔ اس کے ذہن میں ڈیوڈ کیلی کو آڑ بنانے کا خیال تھا۔ اس نے ڈیوڈ کیلی کا کالر تھام کر اسے سیمور کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی۔ اسی وقت اس کے ہاتھ سے کوئی سخت چیز اور سر چیز پوری قوت سے ٹکرائی۔ اس کی گرفت ختم ہو گئی۔ ایک کشمیری نے اس کے ہاتھ پر مشین پستول کا دستہ مارا تھا۔ جے نے ریوالور گھما کر اسے شوٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے عقب میں ایک اور کشمیری موجود تھا۔ اسے پیچھے سے جے کا ہاتھ تھام لیا۔ جے نے ٹریگر دبایا، لیکن وہ لا حاصل فائر تھا۔
اس وقت تک 3 کشمیری اسے جکڑ چکے تھے، اب وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھین لیا گیا تھا۔ ذرا دیر بعد اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اب وہ پھر سیڑھیوں کی طرف رکیے کھڑا تھا۔ کشمیریوں نے اسے گھیرے میں لے لیا ہوا تھا۔ سیمور کوئن کا خون میں نہایا ہوا جسم سیڑھیوں کے نیچے پڑا تھا۔ سیڑھیاں بھی خون آلود ہو گئی تھی۔ ڈیوڈ کیلی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے شاید وہ لوگ اپنی تحویل میں لے چکے تھے۔ مصطفیٰ سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کے دائیں میں مسلح کشمیری تھے اور وہاں ایک چینی بھی کھڑا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لو، مصطفیٰ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جے نے اس حکم کی تعمیل کی۔ مجھے تمہارے دوست کی موت کا افسوس ہے، مصطفیٰ نے کہا۔ تم لوگوں نے ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر تم قیدی کو ہماری تحویل میں دے دیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ تم اسے یرغمالی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اسے گن پوائنٹ پر رکھ کر تم ہمیں بلیک میل کرتے۔ لیکن ڈیوڈ کیلی ہماری اور تمہاری مشترکہ پراپرٹی تھا، جے نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ تم نے درست کہا، لیکن اب نہیں ہے۔ تم نے ہمیں ڈبل کراس کیا، جے نے تلخ لہجے میں کہا۔ لیکن میرے پاس شیخ کا بینک ڈرافٹ موجود ہے، تمہارے وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ آدھا ذریعہ تاوان اب بھی میرا ہے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں، شیخ اب وزیر اعلیٰ نہیں، وہ بھارتی فوج کی تحویل میں ہے۔ اس کا اس ڈیل سے اب کوئی واسطہ نہیں۔ اچھا، اب تم آہستہ سے اوپر آ جاؤ۔ بحث کرنا فضول تھا۔ جے دونوں ہاتھ سر پر رکھے آگے بڑھا۔ سیمور کی خون لاش کو پھلانگ تو اس نے سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ اس اوپر بھی خون تھا، لیکن دونوں کشمیریوں کی لاشیں اٹھا لی گئی تھی۔ دروازے سے 2 اور افراد نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک چینی تھا، اس کے بال سفید تھے، وہ چشمہ لگائے ہوئے تھا۔ دوسرا شخص عثمان خان تھا۔ اسے دیکھ کر جے کو احساس ہوا کہ اسے مکمل شکست ہو چکی ہے۔ وہ پوری بازی کے دوران خود کو فرضی سمجھتا رہا تھا، لیکن اب اسے پتہ چلا کہ اس کی حیثیت اس بساط پر پیادے سے زیادہ ہرگز نہیں تھی۔ وہ دونوں ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ مصطفیٰ نے عثمان خان سے کہا، جے کو ذرا نئے سیٹ اپ کے بارے میں بتا دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شیخ والا بل آف ایکسچینج اب بیکار ہو گیا ہے۔ مجھ سے سیدھی اور صاف بات کرو، جنہیں جھنجھلا کر کہا۔ تھکن اور نیند کی محرومی سے اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس پر جو کچھ ہوا تھا، اس کا شاک بھی کم نہیں تھا۔ وہ ایسے ہی تلخیوں سے بھرا ہوا آدمی تھا، لیکن اس وقت اس کا پورا وجود زہر بن کر رہ گیا تھا۔ کشمیر میں ہونے والی سیاسی تبدیلی کو تمہیں علم ہو ہی گیا ہوگا، عثمان خان نے کہا۔ لہٰذا اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ تم نے اپنے جرم کی آڑ لے کے جو سیاسی افسانہ گھڑا تھا، وہ حقیقت بن چکا ہے۔ فریب اب فریب نہیں رہا۔ جے نے تھکے تھکے انداز میں سر کو اس بات سے چنبش دی۔ اب اسے غصہ بھی نہیں آ رہا تھا، بس یہ احساس تھا کہ وہ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے دونوں چینیوں کو دیکھا اور بغیر کسی خاص دلچسپی سے پوچھا، ان لوگوں کے اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ اوہ، تو تم میجر وین اور کاولنگ سے ناواقف ہو؟ جے کو یاد آیا، سعادت نے میجر وین کا تذکرہ کیا تھا، لیکن کاولنگ سے وہ ناواقف تھا۔ شیخ کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں۔ کلی کے معاملے میں ہمارے اور چینی بھائیوں کے مفادات مشترکہ ہیں۔ میجر وین رابطہ افسر ہے۔ ان کے ذریعے تمہارا منصوبہ چینی کی حکومت تک پہنچ چکا ہے۔ وہاں سے کہا گیا کہ اس منصوبے کو ہر قیمت پر روکا جائے، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ تم لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم ڈیوڈ کیلی کو بحفاظت واپسی کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ اسے تو ہم بھی محفوظ ہی رکھتے، جے نے کہا، لیکن اس کی کوئی ضمانت تو نہیں تھی۔ میرا خیال میں وضاحت کر سکتا ہوں، ادے عمر چینی نے کہا جو کاولنگ تھا۔ یہاں صرف میں ہی تمہارے سوالوں کو جواب دے سکتا ہوں۔ جے اپنے سر پر رکھے ہوئے ہاتھوں کو دھیرے دھیرے نیچے لے آیا۔ اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے باری باری مصطفیٰ، عثمان خان اور میجر وین کو دیکھا، پھر وہ کالم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان تینوں کو تو میں جان گیا ہوں۔ مجھے بتاؤ، اس چوکڑی میں تمہارا کیا کردار ہے؟ تم اور ہم ایک ہی وقت میں ہانگ کانگ میں رہے ہیں، ایک ہی پیشے سے وابستہ۔ کاولنگ نے رواں انگریزی میں کہا، میں نیو چائنا نیوز ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن میری ایک اور حیثیت بھی ہے۔ تمہارا مطلب ہے صحافت تمہارے لیے ایک پردے کا کام کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ کاولنگ آگے بڑھ کر جے کا ہاتھ تھامنے جے حیران رہ گیا۔ مسٹر پال، میں تم سے کچھ پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جے کا ہاتھ تھامے پلٹا اور سیڑھی اترنے لگا۔ جے کے ہاتھ پر اس کی گرفت دوستانہ تھی۔ وہ دونوں سیمور کی لاش پھلانگتے ہوئے سیل میں پہنچ گئے۔ خاصی دور جا کر کاولنگ رکا۔ اب دوسرے لوگ ان کی گفتگو نہیں سن سکتے تھے۔ سنو دوست، میں ایک صحافی کی حیثیت سے تمہارا بہت احترام کرتا ہوں، اس نے جے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ سیدھی بات کرو مجھ سے، جے نے اگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے لیے سمجھنا دشوار نہیں کہ میری پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا ہے۔ بات صرف اتنی نہیں، مجھے پتہ چلا کہ کیلی اغوا ہونے والا ہے، تو مجھے بہت مایوس بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ کیوں؟ یہ بتانے کی میں تمہیں بتا دوں کہ برسوں پہلے جب کیلی امریکہ میں کام کرتا تھا اور وہاں اس کی چین سوشین نامی ایک چینی سائنسداں سے دوستی ہو گئی۔ میکارتھی کے زمانے میں سوشین کو امریکہ سے نکال دیا گیا، وہ چین واپس چلا گیا۔ یہ نام تو مجھے بھی یاد ہے۔ بعد میں چین کے میزائل ریسرچر پروگرام کا ہیڈ بنا تھا۔ ہاں، میرا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ چند ماہ پہلے جب مجھے پتہ چلا کہ کیلی بھارت آ گیا ہے
تو میں ذاتی طور پر اسے ملا اور اسے بتایا کہ چین سوشین امریکہ واپس جانا چاہتا ہے۔ کیلی کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا۔ اس نے کہا سوشین کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے CIA کو کچھ خفیہ معلومات فراہم کرنی چاہیے، خاص طور پر اپنے کام سے متعلق۔ اس وقت سے کیلی کو ہر ماہ ٹاپ سیکرٹ ڈرائنگز کی نقول اور دیگر ٹیکنیکل ڈیٹا ملتا رہا ہے۔ ان میں سے کچھ دستاویزات چونکا دینے والی تھی۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ نیوکلیئر میدان میں چین امریکہ کے اندازے سے بہت آگے پہنچ چکا ہے، اور یہ کہ ہم کروز میزائلوں کے ڈھیر تو پہلے لگا چکے ہیں، اب نیوٹرون کے وار ہیڈ تیاری کے مرحلے میں ہے۔ کاولنگ کہتے کہتے رکا، اس نے جے کو بہت غور سے دیکھا۔ مسٹر پال، یہ معلومات امریکہ تک میں پہنچاتا رہا ہوں۔ میں ہر ماہ کیلی سے ملتا تھا اور سوشین کی اس التجا کو دہراتا تھا کہ وہ امریکہ میں رہنا بسنا چاہتا ہے۔ کیلی ہر بار ٹال دیتا تھا۔ وہ ایسے کسی شخص کو ضائع کیوں کرے جس سے جاسوسی کی زبان میں اثاثہ کہا جاتا ہے؟ اس کے نزدیک سوشین چین میں رہ کر امریکہ کے زیادہ کام آ سکتا تھا۔ اب تم سمجھ سکتے ہو تم نے ڈیوڈ کیلی کو اغوا کر کے کتنی بڑی گڑبڑ مچائی۔ تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ کیلی کی بحفاظت واپسی میرے لیے کتنی زیادہ اہم ہے۔ میں یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ تم مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہو۔ جے کے لہجے میں الجھن تھی۔ وہ سچ مجھ حیران تھا کہ اسے اتنی بڑی سازش کے متعلق کیوں بتایا جا رہا ہے۔ اگر چین سوشین واقعی CIA کا اثاثہ ہے تو انٹیلیجنس کے میدان میں اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے یہ۔ ہاں، لیکن کامیابی CIA کی نہیں، چین کی ہے، کاولنگ نے کہا اور چلنے میں توقف کیا۔ میں کیلی کو غلط اطلاعات فراہم کرتا رہا ہوں۔ نقشے ان ہتھیاروں کی تیاری سے متعلق ہوتے ہیں جو کبھی ڈرائنگ کی حد سے آگے نہیں بڑھے۔ معلومات ان پروجیکٹس کے بارے میں ہوتی ہے جن کا کوئی وجود نہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ چھوٹی چھوٹی سزیں بہت بڑے جھوٹ کو چھپا لیتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم امریکہ کو اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں باور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 20 سال آگے پہنچ چکا ہے۔ یوں طاقت کا توازن قائم ہوتا ہے۔ امریکہ کو کبھی بھی کھلی جارحیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہماری اسکیم ٹوکوں سے بڑھ کر کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ CIA سمجھتے ہیں کہ چین سوشین ان کا اثاثہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈیوڈ کیلی نادانستگی میں ہمارا اثاثہ بن چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صورتحال یوں ہی رہے۔ تو تم در حقیقت اپنی قوم کے غدار نہیں ہو۔ میں تو ادنا سا خادم اپنی قوم کا، کاولنگ نے انکسار سے کہا۔ اور ڈاکٹر چین سوشین کو مرے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، کاولنگ مسکرایا۔ ہم نے پوری کہانی گھڑتے ہوئے امریکی رد عمل کے بارے میں ایک جوا کھیلا تھا۔ جب میں پہلی بار کیلی سے ملا تو اس نے بے یقینی کا اظہار کیا اس بات پر کہ چین سوشین چین چھوڑ کر امریکہ آنا چاہتا ہے، لیکن اس نے شیشنگ بھجوائے کاغذات اور دستاویزات کی اصلیت پر شبہ نہیں کیا۔ تم سمجھے مسٹر پال، بڑے شک کے پیچھے چھوٹا شک چھپ گیا۔ اب تم اندازہ لگاؤ کہ تم نے کیسے پانی میں کنکر اچھالا تھا۔ تم ایک شوقیہ فنکار تھے جو ایک خطرناک پیشے میں مداخلت کر بیٹھا۔ میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم نے بہت بڑی حماقت کی، اور مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو۔ تم نے مجھے یہ سب کچھ کیوں بتایا ہے؟ جے نے پوچھا۔ اس لیے کہ تم یہ سب جاننے کا حق رکھتے ہو، کاولنگ نے کہا، اور یوں بھی کہ موجودہ صورتحال میں تم ایک بہت بڑی شرمندگی ہو۔ شرمندگی؟ کیا مطلب؟ اگر کیلی کے اخبار میں تمہارا نام آئے اور اس جرم کا حقیقی محرک، تو یہ شرم کی بات ہوگی۔ تم نے صرف دولت کے اصول کے چکر چلایا تھا۔ کشمیری سے بہت اچھے کاسکر استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی بلند ہے۔ ایسے میں تم محض شرمندگی ہی ہو، اپنے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی۔ تم نے میرے سوال کا جواب ابھی نہیں دیا۔ دے دیا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ مرنے والوں کو سب کچھ جاننے کا حق ملنا چاہیے، انہیں بے خبری میں نہیں مرنا چاہیے، کاولنگ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ جے کے وجود میں سناٹے اتر گئے۔ اس نے بڑی بے یقینی سے کاولنگ کو دیکھا جو پلٹ کر جا رہا تھا۔ پھر اس نے ستونوں کے درمیان کھڑے میجر وین کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک مشین گن تھی جو اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ صرف 2 قدم آگے جا سکا۔ اسے بیک وقت 2-3 شدید جھٹکے لگے، 2 پشت میں اور تیسرا گدی میں، ساتھ ہی اس کے اپنے وجود میں بھی ایک خوفناک دھماکہ ہوا تھا۔ معزز سامعین حضرات، جاسوسی کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی قسط آخری ہوگی۔ دیکھتے رہیے پلان بی۔ اللہ حافظ۔